اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. آپ نے جس ندامت کا تذکرہ کیا قبلہ، آپ یقین کیجئے کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پر پروگرام یا گفتگو کا موقع آتا ہے تو میرا پورا وجود، میرا بال ندامت سے گڑ جاتا ہے، کیونکہ کہنا بہت آسان ہے کہ حدیث عشق کا دوسرا باب، کہنا بہت آسان ہے کہ تاریخ میں ان جیسی جرت اور بہادری والی خاتون کوئی نہیں. یہ کہنا بھی بڑا آسان ہے کہ ایک ایسی خاتون گزری کہ جس نے صنف نازک کو صنف آہن کا درجہ دے دیا. یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ شب عاشور جن کا سجدہ قضا نہیں ہوا، جن کی تہجد قضا نہیں ہوئی، لیکن جب آپ وہ تذکرہ کر رہے تھے نا کہ اون محمد علیہ السلام کے اعضاء کو جوڑ کر، تو اس وقت بھی مجھے جب دعا یاد آتی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی کہ ایک ایک اپنے لفظ سے اللہ کی بارگاہ میں شکر اور عاجزی بجا لاتے ہوئے کیا فرما رہی ہیں کہ اللہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ قربانی قبول فرما لے. تو میں تو فقط اتنا سا فخر رکھتی ہوں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. خدا کرے کہ ہم ان کے جاننے والے، معرفت والے اور ان کے چاہنے والے ہو جائیں، اور چاہنے والے اس طرح کے کہ ہمارا ہر عمل ان کے مطابق ہو جائے. اب کسی نے کہا تھا کہ سرنی در نینوا می ماندگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماندگر زینب نبود. سید مجید فاطمی کا شاید یہ شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر زینب نہ ہوتی تو نینوا کا راز نینوا میں ہی دفن رہ جاتا، اور اگر زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں ہی مدفون رہتی، ہم تک نہ پہنچتی. اب دیکھیے پیدائش آپ کی مدینہ منورہ میں ہے، جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ کم و بیش 7 سال سے زیادہ عمر پاک نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوتا ہے. اس میں 6 ماہ ایڈ کر لیجئے، والدہ کا وصال ہو جاتا ہے. یعنی انڈر 8 ایئرز بچی آج کے دور کی اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے بچوں کو سامنے دیکھیں ان کی کس طرح کی ہم تربیت کرتے ہیں، مگر یہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا راکبہ دوش پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھٹی کے اندر ان کو علم، ان کو شجاعت، ان کو حکمت، ان کو فصاحت، ان کو بلاغت اور ان کو جرت دے دی گئی تھی. کیونکہ میں ایک عورت ہونے کے ناطے سے یہ اکثر اپنے ارد گرد یہ مظاہر دیکھتی ہوں کہ خواتین گاڑی ذرا سی لگ گئی وہیں ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، کوئی چھوٹا سا بچے کو چوٹ لگ جائے تو وہ فینٹ ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں جس جرت کی ہم بات کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے نکلنے کا وقت آیا ہے تو بھی نکاح نامے کی وہ شرط سامنے ہے کہ جب حسین سفر پر نکلے گا تو زینب کو ساتھ جانے دیا جائے گا. زینب وہاں سے بھی ساتھ نکلتی ہیں اور پھر اپنے شوہر کی اجازت کے ساتھ پھر اپنے راستے میں اون محمد علیہ السلام جو خط لے کر آتے ہیں، اس خط کو جب امام علی مقام علیہ السلام قبول نہیں فرماتے، واپسی کا سفر نہیں کرتے، تو آپ اپنے بچوں کو بھی جہاد کے لیے کس طرح سے قبول کر کے اپنے دائیں بائیں سینے سے لگاتی ہیں. پھر کربلا کا میدان، پھر اس کی صحبتیں، پھر امام علی مقام علیہ السلام کا بار بار اپنی بہن کو یہ یاد کرانا کہ اے میری بہن تم نے اس طرح ہمارے بعد صبر کرنا ہے جس طرح ہماری والدہ نے صبر کیا، اور کس طرح تم نے میرے بعد اس سارے قافلے کی تم سالار ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ہم صبر کی بات کرتے ہیں تو بڑا آسانی سے ہم بیان کر دیتے ہیں کہ شب عاشور امام علی مقام علیہ السلام کا جسد انور کس حالت میں پڑا ہے، کس حالت میں 72 شہداء. نسل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظہ نہیں ہے؟ بالکل ایسا اگر یہ وہاں نہ ہوتی، یہ امام زین العابدین کے آگے کھڑی نہ ہو جاتی، ابن زیاد اور یزید دونوں خبیثوں کے دربار میں، تو آج نسل مصطفیٰ مٹ چکی ہو. بالکل ایسا ہے. اور پھر یہی نہیں، وہاں سے صبر اور ہمت اور جرت کے ساتھ اس لٹے پھٹے قافلے کو لے کر نکلنا. اور جب میں اکثر پردے کی بات کرتی ہوں، آپ نے یحییٰ بن مازنی کا تذکرہ کیا جو یہ کہتا تھا کہ 12 سال میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ہمسایہ رہا، لیکن آواز سننا تو دور کی بات، میں نے برقعے میں ملبوس زینب کو بھی کبھی نہیں دیکھا. لیکن جب یہی زینب سلام اللہ علیہا کربلا کے میدان میں اسلام کو بچانے کی بات آتی ہے تو ٹیلہ زینبیہ پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے یہ فریاد
یاد کرتی ہیں کہ باری تعالیٰ تو نے قرآن میں کہا تھا نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو میری اس وقت روح زمین پر سب سے بڑی اور معزز اور محترم اور میری پیاری قربانی امام علی مقام علیہ السلام میرے بھائی ہیں، تو مجھے دکھا تاکہ میں صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی یہ قربانی تیری بارگاہ میں پیش کروں۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح پابرسن کر کے اور بغیر کجاوے کے اونٹوں کے اوپر سوار کر کے اس قافلے کو شام اور بازاروں میں لے جایا گیا یزید اور ابن زیاد کے درباروں کے اندر، تو کل ہی مجھے پتا چلا کہ ایک خاتون بچی نے جو ہے وہ یونیورسٹی میں 4تھے فلور سے خودکشی کر لی۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج کی زینب کس طرف جا رہی ہے؟ ہماری آج کی بیٹیاں، ہماری آج کی مائیں، ہماری آج کی بہنیں، انہیں زندگی کا وہ مقصد نظر کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ ہم نے ان کی سیرت بتائی نہیں، ہم نے تو کچھ اور بتایا۔ ہم نے کہا فلاں ڈانسر جو ہے وہ بہت زبردست ہے، فلاں ایکٹرس جو ہے وہ بڑی زبردست ہے۔ ہم نے آئیڈیل جب چینج کر دیے۔ پروفیسر نورید، ایک میتھیو پیرس ہے، اس کی کتاب ہے میرے پاس ہے 12 انفیلیبل مین، وہ 12 ہستیاں جو گناہ سے پاک ہیں۔ واہ! اس نے لکھا ہے آفٹر فاطمہ نو وومن اسٹینڈز آؤٹ کوائٹ ایز پاورفلی in the literature as Zainab, the daughter of Ali and Fatima, and no moment of her life is remembered more than her role following the massacre of Karbala. Wow. In the midst of that central tragedy, Wow. Zainab boldly ashamed the murderers of her brother. واہ! In the days after Imam Hussain death, Zainab is the most prominent voice of resistance. مدافعت کی سب سے بڑی آواز جو تھی وہ سیدہ she rebukes، انہوں نے لعنت بھیجی the caliph for his treachery، یزید کے دربار میں اس پہ لعنت بھیجی اس کے ظلم کی وجہ سے، and oppression، and caliph grudgingly backs down from confrontation، یزید پیچھے ہٹ گیا جو بڑی بکواس کر رہا تھا اور بحث کر رہا تھا، ان کی آواز سن کے، ان کا خطبہ سن کے۔ اچھا ایک بات ہے کہ مورخین نے بھی لکھا بہت خوبصورت بات کہ جب وہ بات کرتی ان کی ذات میں حلم جو تھا وہ امام حسن والا تھا اور صبر امام حسن والا، لیکن جو شجاعت تھی یہ امام حسین والی، اور جو ان کی فصاحت و بلاغت تھی وہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا والی، اور شکل جو تھی سیدہ خدیجہ والی۔ کیا وہ سراپا ہوگا، ہے جی، ہاں سراپا کیا ہوگا جی، آسمان والے بھی جس پہ ناز کرتے ہیں۔ قبلہ، مجھے یہ ابھی ہم نے رجب پہ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے حوالے سے جب پروگرام کیا تو میں نے اسے کیپشن میں لکھا مولا مشکل کشا۔ تو ایک بہت پڑھے لکھے اور باہر کے ڈگری ہولڈر ہیں پروفیسر ڈاکٹر صاحب، انہوں نے کہا کہ عقل کے ناخن لیں، آنکھیں کھولیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آج میں ان کو جواب دے رہی ہوں اور ان جیسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو، کہ مشکل کشا صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نہیں، آپ کی ساری اولاد بھی مشکل کشا ہے، کوئی شک نہیں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بھی مشکل کشا ہے۔ انہوں نے کہا اگر جی مشکل ہوتی تو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کو، ان کے اصحاب کو بچا لیتے، تو اگر ان کو بچاتے تو پوری امت اور پورا اسلام ڈبو دیتے کیا؟ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ اسلام کو بچایا ہے اپنے بچوں کو قربان کر کے، اور آپ اسلام کی مشکل دور کی ہے، اسلام کی مشکل دور کی ہے، پوری امت کی مشکل کشائی کی ہے۔ تو یہاں سمجھنے والوں کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے یزید کے دربار کے خطبے کا وہ آخری پیراگراف ضرور یاد رکھنا چاہیے، اور آج میں یاد کرانا چاہتی ہوں۔ وہ کیا فرماتی ہیں کہ یزید تو کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تیری عورتیں تو اندر حرم میں بیٹھی ہیں اور ہم مخدرات عصمت کو بے سر و پا تو نے اپنے دربار میں جمع کر کے کھڑا کر رکھا ہے، بہت جلد تو جان لے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اب بہت جلد فتح و شکست کے جو پیمانے ہیں وہ زمانے کو بھی پتہ چل جائیں گے، اور تو ہماری محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتا۔ پروفیسر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بھی شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔